آج کل کچھ دشمن عناصر پاک فوج اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تنقید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا میں ایسی تحریریں، پوسٹیں پڑھنے اور سننے کو مل رہی ہیں کہ جیسے ایٹم بم بنانا پاکستان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ گمراہ کن ٹولہ شاید وہ وقت بھول گیا کہ 6 اور 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت جاپان کے پاس بھی ایٹم بم ہوتا تو کیا امریکہ ایسی جرأت کر سکتا تھا؟ کسے معلوم نہیں کہ فوج کسی بھی ملک کا سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے؟ کیا میں پاکستان سے آج تک پاکستان کو بیرونی اور اندرونی سازشوں کا سامنا رہا ہے؟ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اس سطح کی قومی قیادت میسر نہ آ سکی، جس کے باعث ملک میں سیاسی عدم استحکام رہا، مگر پاکستان کی عظیم فوج کے بہادر فرزندوں نے بطور ادارہ ان تمام حالات کو انتہائی منظم انداز میں سنبھالا۔ پاک افواج کا شمار دنیا کی بہترین اور فعال ترین آرمی میں ہوتا ہے۔ پاکستان کا وجود پہلے دن سے ہی کچھ عناصر کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور ان عناصر نے یکے بعد دیگرے جنگوں کو مسلط کیا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ میرا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے کہ آج ہم دشمنوں کی تمام چالوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ناکام بنانے کے قریب تر ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ہزاروں سوگ اجڑ گئے، ہزاروں ماں باپ جوان بیٹوں سے بچھڑ گئے، ہزاروں بہنیں اپنے بھائیوں کے پیار سے محروم ہو گئیں، اور ہزاروں بچے اپنے باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہوئے۔ ان تمام قربانیوں کے باوجود ہماری بہادر افواج قوم اور وطن عزیز کے لیے آج بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی۔ جب بھی ملک میں آفت اور قدرتی حادثات پیش آتے ہیں تو پاک فوج پیش ہوتی ہے۔ مردم شماری ہو، ووٹوں کا اندراج، الیکشن ہو، سیلاب، زلزلے ہوں، ٹریفک حادثات، وبا پھوٹ پڑے یا پھر دہشت گردی، اور تو اور جہاں پولیس ناکام ہوتی ہے وہاں فوج کو امن و امان کے لیے بلایا جاتا ہے۔ لیکن جب سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کچھ سیاستدان حضرات اپنے سرفروشوں اور غازیوں کے خلاف بولنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ عیاشی کی زندگی گزارنے والے یہ سیاستدان نام نہاد عوامی نمائندے اسمبلیوں میں کیا کیا تماشا نہیں لگاتے، پاک فوج کے خلاف ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہیں کہ جیسے یہ فوج پاکستان کی نہیں بلکہ بھارت کی فوج ہے۔ نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن اور کچھ مٹھی بھر گمراہ عناصر فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہتے ہیں۔ آج کل ہی بات کی جائے، دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کی وبا پھیلی ہے، لیکن اسلام ہے پاک فوج کے ان جوانوں پر جو اسپتالوں، سڑکوں، بازاروں، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس، کیمپس اور قرنطینہ مراکز پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود گمراہ کن عناصر اور بیرونی ایجنٹ جو پاکستان اور آرمی کے خلاف بولتے ہوئے نہیں تھکتے، وہ کیوں اپنی پناہ گاہوں سے باہر نہیں آتے اور کرونا کے خلاف جہاد میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ یہ مٹھی بھر شدت پسند عناصر کھاتے پاکستان میں ہیں، رہتے پاکستان میں ہیں، لیکن گن مودی اور را کے گاتے ہیں۔ کچھ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر فوج اور ISI کے خلاف زہر اگلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ دشمن عناصر آج بھارت میں ہوتے تو ان کی اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا۔ انہیں شاید اندازہ نہیں کہ اگر یہ دنیا کی مانی ہوئی ہماری پاک فوج صحراؤں، پہاڑوں، سمندروں اور فضاؤں میں ملک کا دفاع کر کے ملک کی سلامتی کو یقینی نہ بنا رہی ہوتی تو کیا یہ چند عناصر اپنی سیاست کر پاتے؟ پاک فوج کو جب بھی سرحدوں نے
پکارا تو اس نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے، اور جب اندرونی طور پر ملک کو خطرات لاحق ہوئے اور سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں نے آپس کی کھینچا تانی میں ملت کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی، تو بھی پاک فوج حالات کی نزاکت کے پیش نظر میدان عمل میں اتری اور ملک و ملت کو ڈوبنے سے بچایا۔ اس ملک کی فوج اندرونی بیرونی طور پر اس دھرتی کی حفاظت اپنے خون پسینے سے کر رہی ہے۔ ہماری فوج نے اس ملک کی بقا کی خاطر بڑی بھاری قیمت چکائی ہے، اور آج بھی آئے روز کسی نہ کسی دہشت گردی کی کارروائی میں پاک فوج کا کوئی نہ کوئی جوان، کوئی افسر وطن پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے۔ زمانہ امن ہو یا جنگ، ہمیں ہر حال میں اپنے اس ادارے کو عزت بخشنا ہوگی، کیونکہ جب پوری قوم خواب خرگوش میں سوئی ہوتی ہے تو دھرتی کے یہ بیٹے سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔